بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہم تبصرہ پڑھیں گے الطاف حسین حالی پہ، لیکن اس سے پہلے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو اس طرح کی نئی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اس کو ضرور۔ عرف آغاز ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی کا شمار اردو کے عظیم قومی شاعر اور جدید نثر اور جدید شاعری دونوں کے زیر بار منت ہے۔ صداقت و سچائی، خلوص و محبت سے سرشار ہو کر وہ حقیقت نگاری سے آشنا ہوئے۔ انہوں نے روایات سے ہٹ کر اردو شاعری کو نئے نئے موضوعات بخشے۔ الطاف حسین حالی ایک مکمل دور ہیں اور اردو شاعری کا وہ روشن ستارہ ہیں جو تا قیامت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ روشن رہے گا۔ اسلوب کی خصوصیات، حالات زندگی کی ہیڈنگ لگائیں گے۔ برصغیر کا یہ قومی شاعر پانی پت میں، یہاں پانی پت لکھ لیں آپ، پانی لکھا ہوا ہے، پانی پت میں سن 1837 میں پیدا ہوئے۔ ان کے بزرگ انصاری تھے جو کئی صدیاں قبل بلبن بادشاہ کے عہد میں ہرات سے ہندوستان آ بسے تھے۔ خواجہ صاحب ابھی 9 ہی برس کے تھے کہ یتیم ہو گئے۔ بڑے بھائی کے زیر سایہ اسی طرح تعلیم حاصل کی جیسے اس زمانے میں شرفا کا دستور تھا، لیکن تعلیم مکمل ہونے سے قبل ہی 17 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی جو انہیں ناگوار گزری۔ حصول علم کے شوق میں چپ چاپ وطن چھوڑ کر دہلی چلے آئے اور یہاں سلسلہ تعلیم جاری رکھا۔ بعد میں جب گھر والوں کو پتہ چلا کہ دہلی میں ہے تو وہ سن 1855 میں کسی نہ کسی طرح راضی کر کے واپس پانی پت لے گئے۔ اگلے سال برطانوی حکومت کی ایک معمولی سی ملازمت کر لی، مگر سن 1857 کے ہنگامے میں ملازمت چھوڑ کر پھر گھر آ گئے اور پھر دکن میں ملازمت کے بعد پانی پت چلے آئے۔ آخرکار سن 1914 میں پانی پت میں ہی وفات ہوئی۔ مقصدیت، حالی سر سید کے ہم اثر ہی نہیں، ان کے دوست ان کی تحریک کے نمایاں کارکن بھی تھے۔ اس اعتبار سے ان کا مقصد وہی تھا جو سر سید کا تھا، یعنی مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھانا۔ مولانا حالی نے سر سید کی طرح مقصدیت کو اولین ترجیح دی اور اپنی تحریروں سے اصلاح معاشرہ کی کاوشیں کیں۔ آپ نے ادب و سخن کو زندگی کا حقیقی ترجمان بنا ڈالا، کیونکہ آپ کے نظریے کے مطابق ایسا ادب بے ادبی ہے جو ترجمان حیات نہ ہو۔ مثال کے طور پر وہ رقم تراز ہیں کہ میں نے جو لکھا اس کا منشا و ضرورت و مصلحت ہے، جس کے سبب سے بھولے کو راہ بتائی جاتی ہے اور مریض کو دوائے تلخ کی ترغیب دی جاتی ہے۔ مقالات حالی۔ نمبر 3، نثری کارنامے۔ ان کی ساری صلاحیتیں اصلاح ادب اور اصلاح معاشرہ کے لیے وقف ہو گئیں۔ حالی کی ادبی خدمات کو کم و بیش تمام ہی دانشوروں نے سراہا ہے۔ ادب کی تاریخ میں کم لوگ ایسے ہیں جو شاعرانہ حیثیت رکھتے ہوئے بڑے بڑے نثر نگار بھی ہوں۔ یہ خوبی حالی کو حاصل تھی کہ نثری کارناموں کو تاریخ ادب کا کوئی طالب علم نظر انداز نہیں کر سکتا، لیکن نثر نگاری میں ان کے زندہ اور بھرپور کام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: تنقید نگاری، سوانح نگاری، مضمون نگاری۔ تو تنقید نگاری، مولانا حالی کی تنقیدی کتاب کا نام مقدمہ شعر و شاعری ہے، اور مقدمہ شعر و شاعری کو ڈاکٹر سید عبداللہ نے اردو کی اولین باصول تنقیدی کتاب قرار دیا ہے۔ اس کتاب میں تنقید کے علاوہ اصول بیان کیے گئے ہیں جن کی اہمیت آج کے دور میں بھی تسلیم شدہ ہے۔ ڈاکٹر ابواللیث کے بقول مقدمہ شعر و شاعری کو اردو شعر و ادب کی تنقید میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو مغربی تنقید کی تاریخ میں ارسطو کی بوتیکیا کو حاصل ہے۔ اردو دنیائے ادب میں باضابطہ تنقید نگاری کا آغاز حالی کی آمد سے ہوا۔ آپ نے اپنی بیشتر تحریروں میں تنقید کا سہارا لیا۔ آپ نے جس موضوع پر قلم اٹھایا دلیل اور ثبوت کے ساتھ اظہار خیال کیا۔ آپ نے کبھی حقیقت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا اور تحریر کردار کو داغدار ہونے سے ہمیشہ بچایا۔ سوانح نگاری، اردو ادب میں باقاعدہ سوانح نگاری کی ابتدا حالی ہی سے ہوئی۔ ابتدا کرنے کے باوجود انہوں نے اس صنف ادب کے بہترین نمونے پیش کیے۔ سوانح لکھنے کے لیے انہوں نے ان شخصیتوں کا انتخاب کیا جو علم و ادب میں اپنی مثال آپ تھیں، یعنی شیخ سعدی، مرزا غالب اور سر سید احمد خان۔ آپ کی چند مشہور سوانح درج ذیل ہیں شخصیتوں پر مبنی ہیں: یادگار غالب، سوانح و مرزا غالب، حیات جاوید، سوانح سر سید احمد خان، حیات سعدی، سوانح سعدی شیرازی۔ نمبر 6 ہے مضمون نگاری۔ الطاف حسین حالی نے مختلف عنوانات پر مضامین بھی لکھے۔ یہ مضامین جدید اردو ادب کی سنگ بنیاد ہے۔ سر سید احمد کے رسالے تہذیب الاخلاق کے مضمون نگاروں میں حالی سر فہرست ہیں۔ انہوں نے زبان و بیان کو سلاست و سادگی کی خوبیوں سے آشنا کیا۔ سادگی و سلاست، حالی کی تحریریں سادہ اور سلیس جملوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ صاف نرم اور آسان زبان میں باتیں کرنا اور پھر اپنی بات کہہ جانا حالی کا خاص انداز ہے۔ ان کی سادہ الفاظ میں کئی باتیں دل میں اتر جاتی ہیں۔ حوالہ جاتی مضامین ہو، سوانح نگاری ہو یا تنقید کا سخت میزان،
ان کی بات سیدھا اور واضح مفہوم رکھتی ہے، حالی کے یہاں لفاظی اور عبارت آرائی نہیں پائی جاتی۔ انہوں نے اردو ادب اور زبان کا جائزہ لے کر اس کی ضرورتوں کو سمجھ کر جدید موضوعات پر کتابیں لکھ دیں۔ ان کے مزاح کا خلوص، سادگی، دھیما پن اور نرمی ان کی نثر میں نمایاں ہے۔ فن غزل: حالی فن غزل اور اس کے اسلوب پر کامل دسترس رکھتے ہیں۔ وہ حسن و عشق کی فطرت سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ حالی نے غزل کو عشق کا پاکیزہ معیار دیا۔ مولانا حالی اردو شاعری میں ایک جامع، مکمل اور رنگا رنگ شخصیت کے مالک ہیں۔ انہوں نے غزل کا دامن جدید خیالات کے لیے ناکافی پایا تو کشادہ کر دیا اور نئی راہیں تلاش کی۔ نمبر 9 ہے کہ سادگی میں پرکاری: ان کی سادہ الفاظ میں کئی باتیں دل میں اتر جاتی ہیں۔ حالی بنیادی طور پر شاعر تھے، یہی وجہ ہے کہ سر سید کی تحریر سادہ ہونے کے باوجود خشک اور ناہموار بھی ہو جاتی ہے، جبکہ حالی تحریر سادہ ہے مگر اس میں لطافت اور شعریت ہے، اور اسی وجہ سے دلکشی ہے۔ سرحد منطق یا دلیل سے کام لیتے ہیں تو ان کی منطق کڑی اور سخت ہو جاتی ہے، جبکہ حالی کی منطق ڈاکٹر ابواللیث کے بقول شاعرانہ منطق کی طرح نرم و نفیس ہے۔ حسن تخیل: خواجہ الطاف حسین حالی کے نثر پاروں میں تخیل کی کار فرمائی موجود ہے، جو ان کی تحریروں میں شاعرانہ دلکشی کا واحد سبب ہے۔ یہ تخیل ان کے جذبات کا آئینہ دار ہے۔ حیات جاوید سے نمونہ تحریر ملاحظہ ہو: جس طرح تلوار کی کاٹ در حقیقت اس کی باڑ میں نہیں بلکہ سپاہی کے کرخت ہاتھ میں ہے، اسی طرح کلام کی تاثیر اس کے الفاظ میں نہیں بلکہ متکلم کی سچائی اس کے نڈر دل اور بے لاگ زبان میں ہے۔ حیات جاوید۔ خلوص و سچائی: حالی کی نثر میں خلوص سچائی ہے۔ خلوص و سچائی نے وہ کیفیت پیدا کر دی ہے کہ بات سے بات نکلتی ہے اور دل میں اتر جاتی ہے۔ لطف یہ ہے کہ جو خوبیاں حالی کے کردار میں تھیں ان کی تحریر میں بھی نمایاں ہیں۔ اضطرابی کیفیت: حالی کا قومی درد و خلوص جب شعر کے سانچے میں ڈھلتا ہے تو ان کے سادہ اشعار میں بھی تاثیر لذت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے یا تھپیڑے ہوا کے لے ابھرے یا گیا کشمکش میں ڈوب جہاز۔ قوم کے اخلاق زوال کا ماتم حالی کا خاص موضوع ہے۔ اخلاقی اقتدار کی تضلیل اور بے حرمتی کو وہ بڑے روحانی کرب کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ حالی کی شخصیت ایک پرجوش شخصیت تھی اور وہ ایک انقلابی ذہن کے مالک تھے۔ وہ چونکہ اس مقصد کے تحت لکھتے تھے کہ قوم کو بیدار کیا جائے، اس لیے ان کی تحریروں میں ایک اضطرابی کیفیت پائی جاتی ہے۔ وہ اپنا مدعا بیان کرتے وقت اس قدر پرجوش ہو جاتے ہیں، انہیں جملوں کی خوبصورتی اور فکروں کی ہم آہنگی میں دلچسپی نہیں رہتی اور ان کا قلم جذبات کی رو میں بہہ جاتا ہے۔ حقیقت پسندی: حالی نے حقیقت کا دامن ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑا۔ جھوٹ، مبالغہ یا غلط بیانی انہیں کبھی آلودہ نہیں کر سکی۔ مقصدیت اور توازن نے ان کی تحریروں کو داغدار ہونے سے ہمیشہ بچایا۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ وہ سر سید سے بہت متاثر تھے، مگر حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ ان سے بھی اختلاف کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں کہ سر سید کی طبیعت ڈسپوٹک یعنی آمرانہ ہے، اور ایک جگہ اور لکھتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر لکھنے میں سر سید سے جا بجا غلطیاں ہوئی ہیں اور انہوں نے جا بجا ٹھوکریں کھائی ہیں۔ تنوع مضامین: حالی کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ادب کا رشتہ زندگی سے جوڑا اور ادب کا فنی اور علمی حیثیت کے ساتھ ساتھ معیار اور افادیت کے میزان پر بھی تجزیہ پیش کیا۔ حالی کی اعلیٰ اور سنجیدہ سوچ ان کا تنقیدی شعور ہے۔ حالی وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے اردو میں ادبی، سائنسی، تنقیدی و شاعرانہ مباحث سے بہت کامیابی سے پیش کیا۔ ان کی تحریروں میں حیرت انگیز تنوع پایا جاتا ہے اور ہر موضوع کا رنگ ملتا ہے۔ پھر ہے ناقدین کی آرا، یعنی کہ نقاد جو آرا کرتے ہیں، ان پہ تنقید کرتے ہیں کہ مختلف تنقید نگار حالی کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنے انداز میں لکھتے ہیں۔ مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ 19ویں صدی میں کسی نے ہماری زبان پر ایسے گرا قدر احسانات نہیں کیے جتنے حالی نے۔ ڈاکٹر وحید قریشی کہتے ہیں کہ حالی کا انداز تحریر سادہ اور سلیسا، وہ زبان سے زیادہ مطلب پر زور دیتے ہیں۔ شیخ چاند مرحوم نے کہا کہ جو لوگ حالی کی نثر کو روکھی پھیکی کہتے ہیں، ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ادبی ذوق سے بے بہرہ ہیں۔ پروفیسر آل احمد سرور کہتے ہیں کہ حالی کے یہاں سر سید سے بھی زیادہ جچا تلا انداز فطرت پرستی نظر آتا ہے۔ بقول عابد حسین کے حالی اپنی تحریروں میں جذبات اور احساسات اس ڈھنگ سے پیش کرتے ہیں کہ اس میں دل کی سچی دھڑکن سنائی دیتی ہے۔ بقول کلیم الدین مقدمہ شعر و شاعری کی اردو تنقید کی تاریخ میں وہی حیثیت ہے جو فلسفہ تاریخ میں ابن خلدون کی ہے۔ پروفیسر احتشام حسین کہتے ہیں کہ حالی نے اپنے قدم ادبی سرمائے کو پرکھنے اور اس میں اچھے کو برے سے الگ کر لینے کے راز بتائے۔ تصانیف ہیں:
حیاتی سادی دیوان حالی یادگار غالب مد و جزر الاسلام عرف آخر ہے کہ الغرض مولانا حالی کی تحریریں جدت مضمون، صداقت بیان اور خلوص و سادگی کا حسین نمونہ ہے۔ حالی جدید اردو شاعری کے بانی، بزم شعر و سخن میں مقصدیت کی روح پھونکنے والے، سوانح نگاری کے امام، ادب میں سادگی روانی، برجستگی کی روح رواں تھے اور جدید تنقید نگاری کے موجد ہیں۔ ہمیں کرن آفتاب نے بنایا ہے تب سے، چراغ دنیا کو ہم نے بجھایا ہے جب سے، بہت آزما لیا چاند ستاروں کو، اب ہم نے سیدھا دل لگایا ہے رب سے۔ تو یہ ہمارے حالی مولانا الطاف حسین حالی کی تبصرہ نگاری کمپلیٹ ہو گئی۔ آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیا کریں تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور آپ کے اچھے کامنٹس کا انتظار رہتا ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ۔